بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ تو جناب آج جو ہے نا بڑا ہی بزی ڈے تھا، کیونکہ آج جو ہے نا ہم نے مشین لگائی ہوئی تھی، کیونکہ جس دن مشین لگاتے ہیں نا پھر اس دن بہت زیادہ کام ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے اور مجھے ہر کام خود ہی سے مینیج کرنا ہوتا ہے، تو پھر گھر بچے سب کام مینیج کرنا بہت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ بٹ اللہ نے ہم جو وومنز ہیں ان کو سپر پاورز دی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ ہر کام مینیج کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی جو ہے نا اپنے اپنے مائنڈ میں بات رکھنی ہے کہ ہم جو لیڈیز ہیں، جو وومنز ہیں، جو گرلز ہیں، ہم لوگ سپر پاورز ہمارے پاس ہیں، اور جو ہے ہم لوگ اپنی ساری چیزوں کو، ساری رسپانسبلٹیز کو، سارے کاموں کو بہت ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پازیٹیو وائب جو ہے آپ لوگوں کو دے گی، اور جو ہے آپ لوگ پھر اپنے سارے کام، اپنی ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ایزیلی نبھا سکتے ہیں، پوری کر سکتے ہیں۔ تو بس یہاں جو ہے نا دوپہر کا ٹائم ہے، تو جیسے کہ میرے پہلے ولاگس بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہیں تو میں نے بہت بار بتایا ہے کہ میں جو نا اپنے بچوں کو دوپہر میں فروٹس دیتی ہوں، تو بس آج یہی میں اپنے روٹین کے مطابق اپنے بچوں کو فروٹس وغیرہ کھلا رہی تھی، اور ساتھ میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو جب تک جو ہے وہ میری مشین چل رہی تھی، جب تک میں اندر آ کے تو میں بچوں کو فروٹس وغیرہ کھلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ولاگ جو ہے وہ آپ نے اینڈ تک جو ہے واچ کرنا ہے، میرا بہت مزے کا ولاگ ہے آج کا۔ کچھ اپنی ڈیلی روٹین میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اپنے اس ولاگ میں، تو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرے گا، تاکہ میرے آنے والے ولاگز اور ویڈیوز سے جو ہیں وہ آپ لوگ اپڈیٹ رہ سکیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا آج ہم ڈسکس کریں گے اس ولاگ میں، تو کچھ ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، تو کچھ ایسی ہیبٹس کے بارے میں، ایسی عادتوں کے بارے میں آج بات کروں گی کہ جو کہ آپ کو بہت ہیلپ فل رہیں گی آپ کے لیے، آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، پیسفل بنانے کے لیے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گی، آپ لوگوں کے لیے بہت یوزفل یا کہہ لیجیے بینیفیشل ہوں گی۔ سو بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ، آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ جو سکون والی بات ہے، جس چیز میں اس کو سب سے زیادہ سکون ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ تو اگر آپ لوگ اس چیز کو اپنی پکی عادت بنا لیں گے کہ آپ لوگ نے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کے جو باقی اذکار ہیں ان کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی لائف جو ہے نا وہ آپ خود اس میں چینجنگ جو ہے وہ فیل کریں گے، خود آپ کو محسوس ہوگا۔ اب نماز تو ہم سبھی پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید بھی سبھی پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں گے نماز تو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا، کچھ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ بس ہم لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، بس ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی، اپنا فرض ادا کر دیا، اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں، سجدہ کر دیا 5 ٹائم، تو ہماری جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا، تو جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ لیکن خالی فرض ادا کرنا نہیں ہے، آپ نے اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے، اپنا اور اللہ کا جو رشتہ ہے نا آپ لوگوں کا، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ اپنی باتیں اللہ سے شیئر کیا کریں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے آپ کی لائف میں، کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایشو چل رہا ہے، آپ کسی سے وہ بات نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ سے وہ بات کہہ سکتے ہیں۔ آپ جائے نماز بچھائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے آگے کھل کے ساری باتیں کر دیں اپنے دل کی۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک ہم لوگ بہت سکون اور بہت ریلیکس فیل کریں گے اگر ہم لوگ ایسا کریں گے۔ آپ لوگ میرے کہنے پہ ایسا ضرور کرے گا کہ جب بھی آپ کی لائف میں کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے کسی کام میں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہے، تو آپ لوگ سجدہ کر کے نا اللہ کے آگے اور روئیں، سجدے میں جا کے اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دیں، اور جو ہے وہ دل کھول کے اللہ کے آگے رکھ دیں اپنا،
آپ لوگ اتنا جو ہے نا ریلیکس فیل کریں گے، اتنا پرسکون فیل کریں گے، ایک جو ہے نا آپ کے اندر صبر آ جائے گا، ایک اللہ سے رشتہ جو ہے آپ لوگوں نے وہ قائم کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرنی ہے، اور جو ہے اپنا رشتہ، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ذکر کرنے ہیں، کچھ ایسے اذکار جو ہمارے دل کو ہمیں ہماری روح کے لیے تسکین کا باعث بنتے ہیں، کچھ اس طرح کے ذکر ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اللہ کا نام آپ لوگ لے لیں، کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا ورد جو ہے اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک ورد ہے، آپ اس کو پڑھیں، ایک وظیفہ ہے، اس سے آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کے ہر کام، آپ کی ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا مطلب یہ کہ یا اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مطلب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے لیے اپنی رحمت کے اسباب پیدا کر، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو جب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے ہر کام میں اللہ کے اس ذکر کو، اس دعا کو شامل کر لیں گے اپنی زندگی میں، تو سوچیں آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو بندہ چلتے پھرتے جو ہے مجھ سے اپنے لیے جو ہے وہ اس طرح دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ کیسے نہیں قبول کرے گا؟ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ بہت قریب ہو کے ہماری بھی سنتا ہے جب ہم اللہ سے پیار سے جو ہے اللہ سے رو کے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے پہلی عادت یہی اپنانی ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری عادت کیا ہے؟ دوسری عادت یہ ہے کہ آپ نے شکر کرنا ہے اللہ کا، ہر چیز پہ، ہر اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لیول کے لوگوں کو نہیں دیکھنا، اوپر کے لیول کی چیز کو نہیں دیکھنا، آپ نے خود سے ایک لیول نیچے کی چیز کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنی نظریں اوپر کی طرف رکھتے ہیں نا، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کی ناشکری میں آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو ایسا ہے، ہمارا تو ایسا بھی نہیں ہے، ہوتا ہے نا؟ لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ یار وہ بھی تو لوگ ہیں جو لوگ اولاد کو ترس رہے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ بھوکے سو جاتے ہیں، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا کھانے کو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے، اللہ نے ہمیں ہمارے رزق میں جو ہے وہ اللہ نے برکت دی ہے، اور اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، لیکن پھر بھی بس ہر حال میں ہم نے جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے نوازا ہے، ہمیں اللہ سے بس اللہ کا شکر کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بس۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم اللہ کا شکر کس لیے ادا کریں، کوئی اسپیسیفک ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ریزن ہو۔ اللہ کا تو ہم پہ اتنے احسان ہے، اللہ نے تو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم لوگ تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور بس اپنے روتے رہتے ہیں کہ جی ہماری لائف میں یہ نہیں ہے تو یہ وہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے تو ویسا کیوں ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، لیکن اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ بس اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور نعمتوں سے نوازے گا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے نا وہ تندرستی ہے۔ آپ بیمار لوگوں کو دیکھیں وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے نا ہمارے پاس، وہ ہے تندرستی۔ تو بس اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی والی زندگی دی ہے، تو بس اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے بس جو ہے نا ہمیں صحت اور تندرستی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو جو ہے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہماری اگلی عادت جو ہم لوگ اپنی لائف میں اپنا لینا، وہ ہے پازیٹیوٹی۔ جی ہاں، مثبت سوچ۔ اگر ہم لوگ اپنے اندر پازیٹیوٹی کو پیدا کر لینا، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنی لائف میں اس چیز کو اپنا لیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہر چیز کو پازیٹیو وے میں لینا شروع کریں،
ہر چیز کو مطلب پازیٹیو وے میں سوچنا شروع کریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ کچھ حد تک ہم نے خود اپنی مشکلات کو بڑھایا ہوا ہے، ہم نے خود اپنی زندگی مشکل کی ہوئی ہے، خود اپنی تھنکنگ سے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے اپنی زندگی مشکل کی ہوئی ہے۔ ہم لوگ ہر چیز کو اتنے نگیٹو وے میں لے جاتے ہیں، ہر چیز کو اتنے جو ہے وہ مطلب اس طرح سوچتے ہیں یار اس نے تو ایسے کیا ہوگا، ہاں ایسے ہی کیا ہوگا، چاہے وہ ایسا ہوا ہو یا نہ ہو، پر ہماری سوچ سے نا ہم نے اپنے پورے دماغ پہ اثر ڈال دیا، اپنی زندگی پہ اثر ڈال کے خود ہی اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو بس ہمیں نا پازیٹیو رہنا چاہیے ہر چیز میں۔ جب آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سراؤنڈنگ کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہر چیز آپ کے لیے آپ کو آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اپنے اندر نا پازیٹیوٹی کو پیدا کریں، اپنے اندر پازیٹیو وائبس جو ہیں ان کو لے کر آئیں ہر چیز کے لیے، ہر رشتے کے لیے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگ بہت بڑا چینج اپنی لائف میں فیل کریں گے، تو آپ لوگوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا تیسری بات تھی کہ اپنے اندر پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ جگہ دیں۔ چوتھی بات، صدقہ دیں۔ صدقہ جو ہے نا بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ صدقہ نکالتے رہنا چاہیے۔ چیریٹی کریں، صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنا بھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ لاکھوں خرچ کریں، آپ لوگ جو ہے وہ جتنی ہماری حیثیت ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کو دیں، تو جو ہے یہ بھی جو ہے بہت ہماری زندگی میں بہت اچھا اس کا اثر پڑتا ہے، بہت اچھا افیکٹ ہے۔ تو جتنا آپ لوگوں کو دیں گے نا، آپ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ تو میرے پاس اتنا ہی ہے، میں نے یہ دے دیا تو میرے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں، آپ کو اللہ دے گا۔ آپ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ جیسے میں نا اشاعت زریس کے اندر یہ چیز ڈالتی ہوں کہ بیٹا وہ غریب لوگ ہیں نا، وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا، اگر کہیں ہم جائیں تو جو مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں، تو اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے بہن بھائیوں کے اندر اس جذبے کو جو ہے وہ آپ نے پیدا کرنا ہے کہ جو ہے ہم لوگوں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہم نے صدقہ دینا ہے، ہمارے پاس جتنا بھی ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں، کسی کو 5 روپے دیں، 10 روپے دیں، 20,000 دیں، جتنا بھی ہم دے سکتے ہیں اس کو دیں، اور ہمیں کون دے گا؟ ہمیں اللہ دے گا۔ بس اس بات پہ یقین رکھنے کہ ہمیں اللہ اور دے گا، تو جو ہے اس سے بھی جو ہے نا آپ کی زندگی میں آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنی اور مزید نعمتوں سے آپ کو نوازتا ہے، آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے غیب سے آپ کے گھر میں رزق آ رہا ہے اور آپ کی برکت ہو رہی ہے آپ کے رزق میں۔ اس کے بعد اگلی بات جو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ جس چیز کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، وہ ہے حسن سلوک۔ ہمیں جو ہے نا حسن سلوک کرنا ہے لوگوں سے۔ حقوق اللہ تو ہم لوگ نبھاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو ہے نا، اللہ نے ہمارے کسی دوسرے انسانوں پہ بھی ہمارے جو ہے نا کچھ فرض رکھے ہیں، کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہیں، جو کہ حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو حقوق العباد ادا کرنا بھی از ویری امپورٹنٹ، اور ہم لوگ اکثر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ کیوں آ گیا، مہمان کو بوجھ سمجھنے لگیں گے، اور جو ہے مطلب کوئی کسی سے صحیح سے بات نہیں کر رہے، اپنی ایگو میں رہیں گے، اپنی انا میں رہیں گے، اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہیں گے، تو یہ جو ہے نا یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو یہ سب حقوق العباد کے زمرے سے باہر ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا از ویری امپورٹنٹ ہماری لائف میں۔ تو اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ کسی سے اگر ہم لوگ کسی کو نہیں بھی کچھ دے سکتے نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اگر ہم کسی سے 2 پل اس کے پاس بیٹھ کے اس کے دل کا حال پوچھ لیں، اس سے پیار سے بات کر لیں، اس سے اخلاق سے پیش آ جائیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لیے۔ تو حقوق العباد ادا کرنا، کسی کے لیے، کسی سے حسن سلوک سے پیش آنا، کسی سے جو ہے کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنا، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، اپنے جو قریبی لوگ ہیں، سب اپنی سراؤنڈنگ کے لوگ، اپنی فیملی کے لوگ، تو یہ سب جو ہے نا بہت میٹر کرتا ہے۔ اس سے لوگ آپ کی طرف اور متوجہ ہوں گے، آپ کو زندگی میں اہمیت دیں گے، آپ کو ویلیو دیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، اور جو ہے وہ کہیں گے کہ واہ کیا اس بندے کی تربیت ہے۔ تو ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہم نے ادا کرنے ہیں۔
تو یہ کچھ چند باتیں تھیں، چند عادات تھی جن کو آپ اپنی لائف میں اپنا لیں گے تو آپ کی لائف بہت ایزی اور بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا، مزید اچھے اچھے ولاگز اور اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے۔ اور یہاں جو ہے نا ساتھ میں اب آتے ہیں واپس اپنے ولاگ کی طرف، تو یہاں جو ہے نا میں بنا رہی تھی آج کدو گوشت، تو تھوڑی سی اس کی ریسیپی بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ٹرائی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ بس جتنی بھی جو بھی چیزیں میں نے جس طرح بھی بنائی ہے وہ ساری ریسیپی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور آج جو ہے نا کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں سے کی ہیں جو بس میرا دل کر رہا تھا یہ سب باتیں کرنے کو، تو میں نے سوچا شاید میری وجہ سے کسی کی جو ہے وہ لائف پرسکون ہو جائے، کسی کا جو ہے نا وہ زندگی آسان ہو جائے۔ ایک اور بات، جو ایک پوائنٹ میں کور کرنا بھول گئی، وہ ہے صبر۔ صبر بہت امپورٹنٹ ہے، صبر، شکر، اللہ کا ذکر کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا میں نے آج کے ویڈیو میں کور کی ہیں۔ صبر جو ہے وہ مجھ سے مس ہو گیا، مجھے اب یاد آ گیا، تو صبر جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ہر چیز میں جو ہے صبر کر لیں گے نا، اپنی مشکل وقت میں صبر کر لیں گے اور یہ سوچ لیں گے کہ بے شک مشکل کے بعد یہ آسانی ہے، اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اگر ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے نا کہ ابھی ہمارا مشکل وقت ہے، ابھی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، لیکن اس مشکل کے بعد اللہ نے ہمارے لیے اتنے دروازے کھولنے نا اپنی رحمت کے کہ جو ہے ہماری زندگی آسان ہو جانی ہے۔ بس صبر کرنا ہے۔ بس زندگی میں بہت مشکلات ہوتی ہیں، بہت اپس اینڈ ڈاؤن آتی ہیں، لیکن صبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ چیزوں میں ہم لوگ خود بھی جو ہے نا ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس نہیں ہو رہا، اب مزید برداشت نہیں ہو رہا، کچھ چیزیں ہمارے لیے بیئریبل نہیں ہوتی، ہماری سکت سے باہر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے نا ہر حال میں بس صبر کرنا ہے اور چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا ہے۔ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف اپنا نقصان ہوتا ہے۔ میں شاید یہ باتیں کر رہی ہوں، لیکن جب مجھ پہ مشکل وقت آتا ہے تو صبر مجھ سے بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں صبر کروں اور میں جو ہے نا اللہ کا ذکر کروں، خود کو اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کروں، خود کو اللہ کے ساتھ بزی کروں، تو جو ہے پھر صبر آ جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح صبر کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا، صبر ہمیں کرنا ہے اپنی زندگی میں، صبر کو ہم نے اپنانا ہے۔ ہاں، یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جن لوگوں سے آپ کو اپنی لائف میں پرابلم ہے، جو لوگ آپ کی لائف میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان لوگوں سے اپنے تعلق کو آپ لوگ کنسائز کر لیں، آپ لوگ ان لوگوں سے اپنا انٹریکشن کم کر لیں، تو اس سے بھی آپ کی زندگی میں بہت فرق پڑے گا۔ جب آپ لوگ ان کے ساتھ اپنا تعلق تھوڑا سا مختصر کر لیں گے، تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو ان سے جو ہے ریزرو رکھیں گے، تھوڑا ان کے ساتھ فریلی نہیں، فرینک اس طریقے سے نہیں ہوں گے، تو اوبویسلی کوئی اتنا پاگل تو نہیں ہوتا کہ وہ پھر بھی آپ کی لائف میں جو ہے وہ ٹانگ اڑائے جائے گا۔ تو اب جو لوگ آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، آپ ان سے صبر سے پیش آئیں اور اپنا جو ہے نا خود کو مختصر کر لیں، ان سے اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ تھوڑا مختصر کر لیں، ان لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ بات چیت، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا، ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دینا، ویلیو دینا بس کر دیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں جی کو جی ہوتی ہے، عام ہم لوگ زبان میں کہتے ہیں جی کو جی ہوتی ہے، تو بس جو جس طرح پیش آتا ہے بس اس کے طرح ہمیں اس سے پیش آنا چاہیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو جو ہے وہ اپنا شکر گزار اور صبر کرنے والا بندہ بنائے۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی بات میں نے غلط کہہ دی ہو یا کوئی بات جو ہے وہ آپ کو لگے کہ یہ اس نے صحیح نہیں کہی، تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں میری جو ہے نا وہ درست ضرور کرے گا، تاکہ جو ہے وہ مجھے پھر آئیڈیا ہو سکے کہ جو ہے یہ بات ایسے نہیں تھی۔ لیکن میں نے جو بھی باتیں بولی ہیں، جو کچھ بھی بولا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنی لائف میں اپنانی چاہیے۔ تو ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور جو ہے نا چینل کو سبسکرائب لازمی کرے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کرے گا۔ تو میں ملتی ہوں آپ سے کل کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، کسی اور اچھے ولاگ کے ساتھ، کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ہاں، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے ولاگز آپ کو، میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، میرا کنٹینٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی
اور جو ہے مجھے ہوگا کہ یار ہاں لوگ مجھے پسند کریں، کیونکہ بہت محنت کرنے کے بعد ایک ولاگ ریڈی ہوتا ہے، تو اگر آگے سے پازیٹیو رسپانس آئے نا تو پھر دل خوش ہو جاتا ہے اور آگے اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بولی کہ جو ہے وہ صبر کرنا ہے، اپنے اندر پازیٹیوٹی کو لانا ہے۔ تو بس میں بھی اسی جذبے سے نا صبر کرتی ہوں، اپنے اندر پازیٹیوٹی کو لاتی ہوں کہ جو ہے نا بس پازیٹیو رکھنا ہے خود کو کہ بس میں محنت کر رہی ہوں نا، اللہ مجھے میری محنت کا صلہ ضرور دے گا، ایک نہ ایک دن ضرور دے گا۔ تو بس اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ جو ہے نا میں ویڈیوز بناتی ہوں اور ڈیلی جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہوتے ہیں نا، تو اللہ ہماری نیت سے واقف ہے، اللہ میری نیت سے واقف ہے۔ تو بس اللہ جو ہے نا ہم سب کو جو ہے وہ نیک نیتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بس آج کی ولاگ جو ہے نا یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ بہت ساری باتیں آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہیں، تو آئی ہوپ کہ وہ کچھ باتیں ہیں جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کی زندگی جو ہے نا پیسفل ہو جائے گی، سکون ہوگا آپ کی زندگی میں۔ تو بس ٹل دین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں ملتی ہوں آپ سے کل، اور اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔